الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشی میری مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق سزاوار ہے جو ہمارا اور آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے، کہ جس نے اس روئے زمین پر ہم بنی نوع انسان کو پیدا کیا. بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر کے، ظلم و بربریت کے راستے سے نکال کر کے ہدایت کے راستے پر گامزن کیا. حاضرین، قرآن کریم نے بارہا کچھ ایسے مواقع انسان کو دکھلائے ہیں کہ جن مواقع سے اور جن عبرتوں سے ایک مسلمان عبرتیں حاصل کرے، تاکہ اس کی زندگی کے اندر ایک روشن خیال پیدا ہو، اس کی زندگی برائٹنیس ہو، اس کی زندگی کے اندر چمک آئے. اور اس کے لیے بنیادی ضروری ہے کہ انسان کتاب اللہ اور سنت رسول سے پیراستہ ہو اور اسلام کی تعلیمات سے بالکل بعین ہی اس کی واقفیت ہو. اور اگر اس کی واقفیت نہیں ہے، اس کا شعور اور فکر اس کے اندر نہیں ہے، تو لاکھ وہ اپنے ذہن کے اندر اسلام کی تعلیمات لے کر چلے، لاکھ اسے اسلام کی اور مسلمانوں کی فکر لاحق ہو، لیکن وہ گدھے کے مانند ہے جس کے اوپر گٹھر رکھا ہوا ہے. اسے معلوم نہیں یہ گٹھر کتاب کی ہے یا کوئی بوجھ ہے جس بوجھ کو میں ڈھوئے چلے جا رہا ہوں. اس کی مثال اسی طریقے سے جسا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. لیکن یہی تعلیم، یہی علم اگر اس کے اندر ہے اور خشیت الہی ہے، رب کا خوف ہے، تو وہ علم اس کے لیے نور کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں جاتا ہے نور کو بکھیر دیتا ہے. اس لیے قرآن کریم کے اندر اس آیت قرآنیہ کو جو میں نے خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ تعالیٰ چینج نہیں کرتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں لاتا، ما بقوم، کسی قوم کے اندر. اللہ رب العزت کسی قوم کو چینج نہیں کرتا، تبدیل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کی وجہ بھی اللہ رب العزت نے آگے بیان فرما دی، حتی یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ انسان اپنے دل کے اندر جو کچھ رکھا ہوا ہے
اس کو چینج کر لے. یعنی کہ انسان اپنے دل کے اندر جو کینہ، کپٹ، عداوت، دشمنیاں، ایک دوسرے کے متعلق غلط فہمیاں، جب تک اس کو چینج نہیں کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی نہیں چینج کرتا. بنیادی اصول معلوم ہوا. یعنی قوم کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہم بھلائی چاہتے ہیں، اچھائی چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے نفس کے اندر، اپنے دل کے اندر جو دغدغہ ہے، جو بغض و عداوت ہے، اس بغض و عداوت کو نکال پھینکے اور سوسائٹی کے اندر رہنے والے مسلمانوں سے اخوت کا اظہار کریں، بھائی چارگی کا اظہار کریں. معاشرہ بالکل کرائم سے، جرائم سے، بغض و عداوت سے پاک صاف ہو جائے گا. یہ قرآن کریم نے ایک فلسفہ بیان کیا. اب اس قرآن کریم کے ٹکڑے کے اوپر چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی کہ کیسے چینج کرنا. موٹا اگزامپل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قوم لوط کا. بھائی یہ قوم لوط کون لوگ ہیں؟ عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے پاس جا رہے ہیں. جہاں کھیتی ہری بھری ہونی چاہیے وہاں ہری بھری نہیں کر رہے، کہیں اور جا رہے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا تم ایک ایسا عمل کر رہے تم سے پہلے کسی امتی نے کیا ہی نہیں. اور یہی نہیں، اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کے لیے فرشتوں کو بھیجا. حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر فرشتے آئے. ارے ان بدبختوں نے، ان نالائقوں نے جو اسلام کی فکر اور شعور نہیں رکھتے تھے، ان فرشتوں کے پیچھے بھی لگ گئے. کہا کیا حسین ہے، کیا جمال، کون جائے اپنی عورت کے پاس، اس کو چھوڑو اور ان فرشتوں کے پیچھے لگ جاؤ. حضرت لوط علیہ السلام اپنے دل کے اندر سہمے ڈرے ہوئے تھے، معاملہ کیا ہے. یعنی جب کسی قوم کے اندر بدبختی آ جاتی ہے، اس کے اندر دوگلا پن آ جاتا ہے، تو اس قوم کو اللہ رب العزت چوپڑ کر دیتا، برباد کر دیتا. اور برباد ایسے نہیں کرتا ہے کہ چلو برباد کر دیا، نہیں، عبرت کے طور پہ برباد کرتا ہے. قرآن کریم نے ذکر کر دیا کہ یہ قوم بہت ہی نالائق، ایک نمبر کے بدماش. یہ قوم ایسی ہے کہ جو اللہ کے حدود کو پامال کر رہے ہیں اور حدود کو پامال کر کے ایک ایسے روش کے اوپر چل رہے ہیں جو روش کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق نہیں ہے. حضرت لوط علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہ مردوں کے پیچھے مت چلو، ان کو چھوڑو، اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اپنے جائز طریقے سے اپنے خواہشات کی تکمیل کرو. یہ تمہارے لیے زیادہ اولا ہے یہ کہ تم کسی مرد کے پاس جاؤ. یہ نفس کی اصلاح ہو جاتی، یہ دل کی اصلاح جو ہو جاتی، تو یقیناً اللہ رب العزت ان کے مقام کو بلند کرتا اور قرآن کریم کے اندر احسن طریقے سے ذکر کرتا. جیسے کہ قرآن کریم نے کئی مقامات پر ذکر کیا نا کہ آپ ان سے عبرتیں حاصل کریں، آپ ان سے نصیحتیں حاصل کریں، آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، نکھار پیدا کریں. ایک اور نمایاں واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قوم شعیب کا. حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے اندر ایک بیماری، جب لیتے تھے مال تو پورا پورا لیتے تھے، الحمدللہ مال لے کر آ گئے، ایک دن کا نہ جھکتا تھا نہ کھڑا ہوتا تھا، بلکہ پورا پورا وصولی کرتے تھے. لیکن جب اس قوم کو دینے کی بات آتی تھی تو ڈنڈی مار لیتے تھے. ڈنڈی مارنا سمجھتے ہیں نا؟ اور اکثر و بیشتر لوگ یہ دو نمبری کام کرتے ہیں. مال لے لیے اور مال لیتے وقت تو اس نے پورا اہتمام کیا کہ میرا 1 کلو وزن کم نہ ہو جائے، لیکن دیتے وقت ایسا ہاتھ صفائی کر جاتا ہے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا اس نے ڈنڈا کا مال لیا. اب یہ اور بات ہے کہ معاشرے کے لوگوں نے اس کو الگ الگ نام دے دیا، بڑا کلیور ہے، بڑا چالاک آدمی ہے. دھوکے کا نام چالاک ہو گیا، اور کسی کو الو بنا دے، اوہ کیا کہ یہ کمال کا آدمی ہے، ہاتھ کے اندر کیا کلا ہے، کیا کلائی کے ساتھ ایک انسان کو چکمہ دے دیتا، احساس بھی نہیں ہوتا. یہ ہم نے مینشن کو، اسلامی تعلیمات کو ہم نے چینج کر لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بالکل صادق آتی ہے کہ قرب قیامت بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی، تبدیل ہو جائیں گی، اور ان کا نام کسی اور چیز کی طرف منسوخ کر دیا جائے گا. اب جیسے شراب ہے،
اس کا وائن رکھ دیا گیا نام, وائن رکھ دیا گیا. کیا لذیذ ہے, پیے ایک مرتبہ مزہ آ جائے. ارے اللہ کے بندو, یہ شراب ایسا ہے کہ آدمی ایک مرتبہ شراب کو پیتا ہے, منہ پر لگاتا ہے تو عجیب سے منہ کی شکل بن جاتی ہے, اس کی عجیب و غریب بن جاتی ہے. اور قرآن کریم نے اپنے شراب کا ذکر کیا, آہا کمال کے. وہ شراب پی لے تو آدمی شرابن طہورا, پاک صاف, بالکل صاف ستھرا شراب, نہ منہ ادھر ادھر بنے گا نہ کچھ بنے گا, بہترین لذیذ. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس دنیا کی شراب کو چھوڑیں اور آخرت کی شراب کو حاصل کریں. یہ قرآن کریم نے بیان فرمایا. تو وہاں پر قوم شعیب نے کیا کیا کہ ڈنڈا مارنا شروع کر دیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں, ایسا مت کرو, یہ تمہارے لیے دیب نہیں دیتا ہے, یہ اللہ رب العزت کی حدود کی پامالی ہے, یہ اللہ رب العزت کے قانون کے خلاف تم لوگ جا رہے ہو. اس وجہ سے تم اگر ایسا کرو گے تو اللہ ان قریب تمہیں عذاب کے چپاٹے میں ڈال دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب ڈال دی, عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا. تو ان تمام واقعات سے عبرتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں, نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہمیں کم از کم اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے, اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے. آج معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اصلاح نہیں کر رہا, دوسرے کو دیکھ رہا. دوسرا کیسا ہے, اپنے اندر جو عیوب ہیں, جو خامیاں ہیں, ان خامیوں کی اصلاح پہلے کرے. مقدم ہے انسان اپنے ذات سے کہ انسان اپنے ذات کو پہلے دیکھ لے کہ میں کیسا ہوں, اپنے دامن اپنے گریبان کے اندر جھانک لے اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد دوسرے کی طرف دیکھے. یہ ہے اصل پوائنٹ. لیکن آج یہ بھی نہیں ہو رہا, یہ معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا. ہم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں, دوسرے کی اصلاح کر رہے ہیں, اور اولاً وہاں نتیجہ یہ ہوتا ہے بھیا پہلے اپنے آپ کو دیکھ لے. سامنے والا ٹوک دیتا ہے, اپنی زندگی کی خیریت مانگ لے, اپنی زندگی کی بقا مان لے, تو اپنے آپ کو پہلے دیکھ لے, اس کے بعد دوسرے کی طرف انگلی اٹھا. تو یہ واقعات, یہ عبرتیں, یہ نصیحتیں ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہیں کہ ایک انسان اس روئے زمین کے اندر رہ کر کے سب سے پہلے انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے. اور اللہ رب العزت ایسے قوم کو بدلتا بھی نہیں ہے, چینج بھی نہیں کرتا ہے جس قوم کے دل مردے ہو جائیں, اور جس قوم کے افراد اپنے دل کی اصلاح نہ کریں, اللہ رب العزت بھی نہیں بدلتا ہے, نہیں بدلتا. اسی لیے شاعر بہت عمدہ بات کہتا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. یعنی ایک انسان جب اپنی حالت بدلنے کا عزم کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کو چینج کر دیتا ہے, اس کی زندگی کے اندر ایک انوکھی تبدیلی لے کر آتا ہے, اور انسان ایک سامراہ بن جاتا ہے, ایک انسان شاہراہ کے اوپر آ جاتا ہے, اور لوگوں کے لیے, معاشرے کے لیے ایک آئیڈیل بن جاتا ہے. ایسا ہی کچھ گھناؤنا کام معاشرے سماج کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں جو کر رہے ہیں, اور بہت دلیری کے ساتھ کر رہے ہیں. ابھی حالیہ دنوں کا مسلمان اس قدر اضطرابی کیفیت کے اندر ہے, جہاں منتشر ہو, سماج پورا کا پورا منتشر ہو, مسلمانوں کے اندر یونٹی نہ ہو, اتحاد نہ ہو, اور ایسے موقع پر زبان درازی, ایسے موقع پر اناپ شناپ بیانات دینا, یہ در حقیقت امت مسلمہ کو مزید کھوکھلا کرنا ہے. اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بابری مسجد کا سودا کرنے چلے, یعنی وہ بابری مسجد جو ہمارے اقوام کی یا ہمارے سلف اور صالحین کے لیے ایک نمونہ ہے, اس معاملے کو, اور اس بابری مسجد کے ساتھ سودا بازی کرنے کے لیے تیار ہے. اور جی کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بڑا خون خرابہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ خون خرابہ ہو رہا ہے. لہذا مسلمانوں کے ساتھ کمپرومائز ہو جانا چاہیے, ہندو بھائیوں کے ساتھ کمپرومائز کر لینا چاہیے, اس کے مطابق 200 ایکڑ زمین کہیں اور لے لی جائے, اور وہ مسجد کی جگہ ہندو بھائیوں کو دے دی جاوے تاکہ وہ رام مندر بنا لیں. کیا کر لیں؟ رام مندر بنا لیں. ارے تم ان کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہو جو ایک گائے کے نام پر مسلمانوں کو قربان کر دیتے ہیں, مسلمانوں کی پوری ذریت ختم کر دیتے ہیں, ان کے وجود کو تہس نہس کر دیتے ہیں, اور تم ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہو کہ مسلمان کمپرومائز کر لے ایک مسجد کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ کے ساتھ, توحید
مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو علامۃ الدہر، مولوی اور قائد اعظم نہ جانے کن کن لقب کے ذریعے سے اپنے آپ کو ملقب کرتا ہے. اس سے میری مراد ہے سلمان ندوی، حسینی. اور ایک بیان نہیں، ہزاروں بیانات ایسے ہیں جو ہمیشہ اسلام کی تعلیمات کے متعلق شبیہ پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے اور اسلام کی تعلیمات کے اندر خرابیاں پیدا کرتا ہے. ایک بیان کے اندر کیا دیتا ہے، انٹرویو دیتا ہے، کہتا ہے کہ نبی سے ثابت ہے کہ ماں بہن کی گالی دے سکتے ہو. کیا ثابت ہے؟ ہاں، یوٹیوب کے اوپر کلپ موجود ہے، دیکھ لو. اور ان لوگوں سے بچو، یہ امت کے دجال ہیں، یہ امت کے کذاب ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگانے والے ہیں، یہ الزام تراشیوں سے باز نہ آنے والے ہیں. اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السیئة بالسیئة ولكن یعفو ویصفح، رواہ البخاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان نہیں ہے، دل ان کا سخت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں نکلتے آواز کو بلند نہیں کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. کیا اس بدبخت کے سامنے یہ حدیث مبارکہ نہیں گزری؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث طیبہ اس کے سامنے سے نہیں گزری؟ کیا وہ اس بات کے اوپر درا اندازی کرنے کے لیے اپنے وجود کو نشت و نابود کر رہا ہے؟ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے بارے میں طرح طرح کے الزامات عائد کرتا ہے دن رات. اور میں بتاؤں یہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے ساتھ مل چکا ہے جو اسلام کی تعلیمات کے کٹر دشمن ہے، کٹر دشمن ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةُ بِالسَّيِّئَةِ، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا. اور وہ کہتا ہے کہ نبی سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بتاتی ہے ماں بہن کی گالیاں جائز ہے اگر کوئی ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او لوگو تم اپنی ماں بہن کی گالیاں نہ دو. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول بھلا کون ایسا انسان جو اپنی ماں بہن کی گالیاں دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہیں کوئی ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، تم بھی پلٹ کے گالیاں دیتے ہو، تو در حقیقت ایک دوسرے کی گالیاں لگ رہی ہیں. ایک دوسرے کے اوپر یا ایک دوسرے کے ماں باپ کے اوپر یہ الزام تراشیاں عائد ہو رہی ہیں. لہذا ایسا مسلمان اپنے ایسے وقت کے اندر اپنی زبان کو سکوت اختیار کر لے، اپنی زبان کو خاموش کر لے. ایسے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر لے. اور اللہ کے رسول نے آگے بیان فرمایا وَلَكِنْ يَعْفُوا وَيَصْفَحُوا. نبی کریم نے مزید بیان فرمایا کہ او لوگوں، او مسلمانوں، ایسے موقع پر بالخصوص تم لوگوں کو درگزر کر دو، معاف فرما دو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہذب تعلیم ہے، یہ مہذب تعلیم ہے. لیکن افسوس کہ اپنے آپ کو مولوی، اور میں مولوی بھی نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو قائد اعظم کہتا ہے، وہ کہیں سے قائد اعظم نظر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ جو اسلام کی اور بالخصوص رحمت عالم کے اوپر جو انگلی اٹھا سکتا ہے وہ کسی چیز کے اوپر بھی انگلی اٹھا سکتا ہے. اور میں بتاؤں جس حال کے اندر میٹنگ کی گئی اس کے چند ہم نما ہیں، اور ہندو کا گرو، ہندو بھائیوں کے سماج کا جو گرو ہے شری اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ کمپرومائز کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ عہد و پیمان ہو جائے، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، ہندو مسلم کے ساتھ امن و عاشقی ہو جائے گی، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو جائیں گے. میں اس سے کہتا ہوں میری آواز اگر اس تک پہنچے، اس تک میری بات یہ پہنچے کہ یہ عہد و پیمان بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو کر لینا چاہیے. کہتا ہے حنبلی مسلک کے اعتبار سے مسجد کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. طلاق ثلاثہ کے اوپر اس بندے نے زبان تک نہیں کھولا کہ اہل حدیث کے مسلک کے اعتبار سے ایک مجلس کی 3 طلاق فاسد ہے، صحیح نہیں ہے. ایک زبان نہیں کھولا. اور جب بات آئی پیٹ بھرنے کی تو اس نے حنبلی مسلک کا سہارا لے لیا اور کہا کہ حنبلی مسلک کے اندر یہ جائز ہے، درست ہے کہ مسجد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر دیا جائے. میں یہی دعویٰ کہتا ہوں کہ کاش اس وقت جب حکومت نے یہ آواز بلند کیا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ ایک مجلس کی 3 طلاق فاسد ہے، بیکار ہے، عبث ہے، اس کی اہمیت اسلام کے اندر نہیں ہے،
تو تم بھی اس وقت کہہ دیے ہوتے کہ ہاں چلیے کوئی بات نہیں. اہل الحدیث کا ایک مسلک ایسا ہے جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک نہیں مانتا، ایک مانتا ہے، 3 نہیں مانتا ہے. یہ شریعت محفوظ بھی ہو جاتی، بات بھی آگے بچ جاتا اور تمہاری عزت و آبرو بھی محفوظ ہو جاتا. لیکن تم نے اس وقت نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ اگر میں نے ایسا کہہ دیا تو لوگ نہ جانے کس طریقے کے القاب سے ہمیں پکاریں گے، کی جانے یہ اس طریقے سے گھنگور گھٹاؤں کے اندر لوگوں کو بکھیر رہا ہے اور لوگوں کے اندر انتشار و افتراء کی کیفیتیں پیدا کر رہا ہے. حالات یہ ہیں کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر نہیں، اے دن پڑ رہے ہیں، اے دن ایک دوسرے کے خون خرابہ ہو رہا ہے. لیکن ایسے موقع پر اس طریقے کے بیانات یقیناً انسان کے دل کے اندر اور زیادہ انتشار پیدا کرنے کی کیفیت ہو رہی ہے. لہذا ایسے معاملات کے اندر اور ایسے عالموں کے پیچھے اپنے آپ کو نہ چلائیں اور ایسے لوگوں کو اپنا قائد نہ مانیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے سے قاصر ہے. وہ لگائے علامہ اور لگائے اپنے آپ کو طرح طرح کے القاب سے، لیکن وہ حقیقت یہ ہے کہ علم سے کوڑا انسان ہے، اسلام کی تعلیمات سے کوڑا انسان ہے. جب بیٹھ کر کے وہ ایک مسجد کے ساتھ عہد و پیمان کر سکتا ہے. اور اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے آیات کو کم قیمت کے اندر مت بیچ دو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت مل جائے تو بیچ دیا جائے، یہ نہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ سودے بازی نہ کی جائے. لاکھ تمہارے سر کٹ جائیں، لاکھ تمہارے جسم کو کاٹ دیا جائے، تمہاری عزت و آبرو کو نیلام کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کمپرومائز نہ کیا جائے. یہ ایک مومن کا عزم ہونا چاہیے، یہ ایک مومن کا ارادہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیشہ اسے تیار رہنے کی ضرورت بھی ہونی چاہیے. یہ ایک قرآن کریم نے نقشہ بھی کھینچا ہے. لہذا ایسی نوعیت کے اندر اور ایسی صورتحال کے اندر، اور میں بتاؤں یہ انسان وہ ہے کہ جو ہمیشہ سعودی عرب اور مملکت العربیہ کے متعلق بھوکتا رہا، ہمیشہ وہاں کو یہاں تک کہہ دیا کہ وہاں کے سارے اولاد امور، جتنی حکومتی ادارے یا جتنی تنظیمیں، سب کافر. بتائیے ایسے آدمی سے کیا امید کی جا سکتی ہے، اور امت مسلمہ کا ایسے سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ ساری بنیادی باتیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے. کتاب اللہ اور سنت رسول کو پڑھیں، اور جہاں تک اگر اختلافی امور آ جائیں، ایسے معاملات آ جائیں، تو اپنے معاملات کے اندر آپ کنٹرول کریں اور اس کی مکمل طور سے تحقیق کریں، چھان بین کریں، اور اگر وہ چیز کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، ردی کے ٹوکری میں ڈال دیں. اس کی حیثیت اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ جب تک ہمارے دل کے اندر یہ احساس اور یہ فکر ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہم کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا مسلمانوں، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اتفاق، اتحاد، کینہ کپڑ کو ہٹائیں اور اتحاد کو اپنے دل کے اندر لائیں. ایک دوسرے کے غم گسار بنیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے. جس طریقے سے پاؤں کے اندر کانٹا چبھ جاتا ہے تو صرف پاؤں کو تکلیف نہیں ہوتی، پورا جسم اس تکلیف سے، اس درد سے کراہ اڑتا ہے. ایسے ہی ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو اپنے گھر کے اندر گلچھریاں مت اڑاؤ، اپنے گھر کے اندر ٹھاٹے مت مارو کہ اچھا وہ تو بیمار ہو گیا، اچھا وہ اس کے اوپر بڑی بیماری آ گئی، اچھا وہ بڑے تکلیف کے اندر دو چار ہو گیا. نہیں میرے عزیزان ملت، یہ بات ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الافضل المؤمنین، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ مومنین میں سب سے افضل کون ہے؟ کون ہے وہ مسلمان کہ جو معاشرے کے اندر سب سے افضل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ دے، اپنے زبان سے کوئی تکلیف نہ دے. یہ معاشرے کا سب سے بہترین مسلمان ہے، سب سے بہترین مسلمان ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ آج ہماری زبان خاموش ہے، کہ آج ہماری زبان باطل کو دیکھ کر، باطل کے نظریات کو دیکھ کر خاموش ہے. آج اگر سامنے والا 10 گالیاں دیتا ہے تو مسلمان ایکسپرٹ ہے، الحمدللہ 30-40 گالیاں دینے میں ماہر ہے، اور سوچتا ہے میں نے بہت لمبا تیر مار لیا ہے. وہ یہ سوچتا ہے
حالانکہ در حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہر اعتبار سے اپنے ہاتھ سے دوسرے کو معمون دو۔ اللہ کے رسول درخت کے نیچے لیٹے ہوئے، ایک آدمی آتا ہے تلوار کو اٹھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے اور کھلنے کے بعد وہ کہتا ہے اے محمد من یمنعک منی، مجھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ کون ہے جو تجھے آج مجھ سے بچا لے؟ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، قوت ہے اور طاقت ہے، آج تو بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قال اللہ، میرا بچانے والا اللہ ہے۔ کون ہے میرا مالک؟ میرا بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ یقین پیدا کر لو محترم دوستو، بڑی مصیبتیں آئیں، تکلیف آ جائیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کر لو، دنیا کی کوئی ذریت میں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے کافر شخص من یمنعک منی، تو کہہ رہا ہے میرا بچانے والا اللہ ہے، وہ اللہ پر یقین رکھنے والا نہیں، وہ اللہ پر توکل رکھنے والا نہیں، کانپتا ہے، تلوار زمین پر گرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے کافر من یمنعک منی، آج بتا اب میرے ہاتھ سے تجھے بچانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ تو ابھی تک پوچھتا تھا، ابھی تک دریافت کرتا تھا کہ تلوار میرے ہاتھ میں، قوت طاقت تیرے پاس، تلوار میرے ہاتھ میں، میں پوچھتا ہوں بتا تجھے بچانے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گریہ وزاری کرنے لگتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میں جانتا ہوں آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑی شفقت آپ کے اندر ہے اور آپ لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، یہی توکل، یہی اعتماد، یہی بھروسہ مجھ ناچیز کو آپ کے متعلق ہے۔ طاقت تھی تو بولا نہیں، بولا نا، طاقت تھی تو نہیں بولا کہ آپ رحیم ہے کریم ہے، تلوار ہاتھ میں ہے تو نہیں بولا کہ آپ رحیم ہے کریم ہے، جب تلوار نبی کے ہاتھ میں آئی آپ کریم ہیں رحیم ہیں، لہذا آپ مجھے درگزر کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لیا؟ نہیں لیا، نہیں لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کر دیا، جاؤ اور جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ چنانچہ وہ آدمی جاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر پہنچتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا تعریف کرتا ہے، ان کی رحمت کی، ان کی کبریائی کی، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی تعریف کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ بعد میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی دعوت دیتا ہے، انہیں چاہیے کہ یہ ایسے واقعات پڑھے جائیں، ایسے واقعات ان کے سامنے پیش کیے جائیں، ایسے واقعات کو ان کے سامنے ابھار کر پیش کیا جائے۔ اور یہی نہیں، میں فتح مکہ کے دن کا میں پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں، عاجزی وہ انکساری یہ ہے کہ آپ کی ڈھوڑی مبارک کجاوے سے ٹکرا رہی ہے، بار بار ٹکرا رہی ہے، بہت عاجزی وہ انکساری کا معاملہ ہے۔ ایک شخص، ایک صحابی جن کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ برجستہ طور پر اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں الیوم یوم الملحمتی، او لوگو آج خوریزی کا دن ہے، آج ٹکرا جانے کا دن ہے۔ ماضی میں انہوں نے بہت ستایا، بہت مارا، بہت ٹارچر کیا، مکہ کے اندر رہنے پر دشوار کر دیا، ہمیں مکہ کوچ کر کر کے مدینہ جانا پڑا، لہذا آج گردنیں ان کی ہوں گی، تلوار ہماری ہوں گی، لہذا آج خوریزی کا دن ہے۔ نبی کی سمع سے، نبی کے کان سے یہ آواز جب ٹکراتی ہے، کہا سعد نہیں، الیوم یوم المرحمتی، آج کا دن رحمت و شفقت کا دن ہے، آج رحمت و شفقت کا دن ہے، لا تصریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، سارے کے سارے لوگ آزاد ہیں، جہاں جو چھپ جائے وہ کامیاب ہے، وہ آزاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مواخذہ اس کے اوپر نہیں ہے، یہ تعلیمات ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، یہ ہم ان کے سامنے ابھار کر پیش کریں۔ ارے ایک بلی کو اگر کوئی مار ڈالے اس کے عوض میں اسے جہنم، اور ایک کتے کو پانی پلا دے، فاجرہ ہے، فاحشہ ہے، بد کردار عورت ہے، کتے کو پانی پلاتی ہے کہاں جاتی ہے؟ جنت کے اندر جاتی ہے۔
स्वर्ग के अंदर जाती है, हेवंस के अंदर जाती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया है? एक तालीम दी है। लिहाजा ये सारी तालीमात को हमें मुआशरे के अंदर आम करना पड़ेगा। और ये सारी जो बदकिरदारियां हमारे मुआशरे के अंदर, चाहे वो उलमा के जरिए से हो, चाहे वो आम इंसान के जरिए से हो, हम इसके जरिए से अपने आप को मुकम्मल तौर से आरास्ता करें, पेरास्ता करें, इसका हम डिफेंस करें। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के अंदर आज छोटी छोटी क्लिप बना करके फेसबुक के ऊपर या इसी तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर या इसी तरीके से ट्विटर के ऊपर आप डालिए और इस्लाम की असल शिविया को लोगों के सामने बयान करिए। सिर्फ मोबाइल आप गलत चीजों में मत इस्तेमाल करें। आप सिर्फ गलत चीजों को फिल्म देखने के लिए या इस तरीके से दीगर और चीजों के लिए आप न इस्तेमाल करें, बल्कि आप बेहतरीन चीज है, आप अपने पैगाम को अपने हिंदू भाइयों तक बेहतर अंदाज से पहुंचा सकते हो और कह सकते हो हमारा इस्लाम दहशतगर्दी की दावत नहीं देता, हमारा इस्लाम टेररिज्म नहीं है, हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि जहां पाओ सबको मार डालो, ऐसी कोई तालीम नहीं है। लिहाजा हमारा इस्लाम तो ये कहता है एक काफिर के साथ, एक हजरत सुमामा के साथ भी रहमत और शफकत का मामला करिए। सुमामा कह रहा है कि तुझसे बदतर चेहरा मैंने दुनिया के अंदर नहीं देखा। नबी चाहते चुटकियों में उसके गर्दन को उड़ा देते। मस्जिद नबवी के किला के अंदर या मस्जिद नबवी के पिलर के अंदर बंधा हुआ, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 यही पूछा, सुमामा तो एक कौम का सरदार है और अल्लाह के रसूल के ऊपर कुर्बान जाइए। नबी ने क्या फरमाया था जब वो कैदी बनकर आए? कहा ओ मेरे सहाबा कान खोलकर सुन लो, ये एक सरदार है, लिहाजा इसके साथ बर्ताव सरदार जैसी होनी चाहिए। ये कौम का मुआशरे का जिम्मेदार है, लिहाजा इसके साथ एक जिम्मेदारी के साथ तुम बर्ताव करना। अल्लाह के रसूल 12 पूछ रहे हैं, सुमामा बिन यसाल बताना कोई तकलीफ है तुझे, कोई दिक्कत तुझे, कोई तुझे मार पीट रहा? कहा तुझसे बदतर चेहरा मैंने देखा नहीं। चुनांचे अल्लाह के रसूल ये सुनते आगे बढ़ जाते, अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ते फिर निकलते, सुमामा बिन यसाल खैरियत कैसी है, मामला तेरा कैसा है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनता सुमामा बिन यसाल बदतरीन जवाब देता। अल्लाह के रसूल बराबर 3 दिन तक ये मामला रखा, उसके बाद आजाद कर दिया और इतना मुतासिर हुआ कि जब आजाद किया गया, जाता है थोड़ी देर दूर जाने के बाद वो वापस आता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है, अल्लाह के रसूल मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? कलमा पढ़ा दीजिए। ये फिक्र पैदा करें, ये अखलाक का नमूना पेश करें। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पास दिल है, वो आपकी बात को समझेंगे, आपके अखलाक से मुतासिर होंगे। ऐसा नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया तो बस उन्हीं के लिए खास है, नहीं, हमारे लिए भी खास है। हम करके दिखाएं, लोग लपकने के लिए तैयार है, लोग आपके पास आने के लिए तैयार है, आपकी अहमियत और अफादियत को समझने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि हम अपनी अहमियत को पहचानें, अपने आप को बेचे नहीं। इस्लाम के नाम पर और इस्लाम की तालीमात के ऊपर अपने आप को मत बेचें। लोग तुम्हें खरीदने के लिए करोड़ रुपया लगा दें और लगाने के बाद भी आपका ईमान अगर टच मच नहीं होता है तो आप मुसलमान कामयाब हैं। एक सहाबी है ना, अल्लाह के रसूल नाराज हो गए, बाइकाट कर दिया। कैसर का बादशाह खत लिखता है कि ओ सहाबी, तुझसे तेरा नबी नाराज हो गया, आ मेरे पास आ जा। सल्तनत चाहिए, सल्तनत ले ले। खूबसूरत औरत चाहिए, ले ले। माल चाहिए, ले ले, बस मेरे पास आ जा। वो खत पढ़ते हैं, वल्लाहि रब्बिल काबा रो पढ़ते हैं, वो रो पढ़ते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आज मैं इतना गिर चुका हूं, कि आज मैं इतना अपने आप से गिर चुका हूं या ईमानी तालीम से गिर चुका हूं कि लोग मेरी बातें लगा रहे हैं, लोग मेरा रुपया पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वो खत पढ़ते हैं, रोते हैं और रो रो कर अपने आप में और अपने दिल में अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं, ए अल्लाह मैं इतना गिरा नहीं, मैं इतना गिर नहीं चुका। इस इस्लाम के लिए कितनी भी सऊबतें आ जाए, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, लोग कितनी भी लागत लगा दें, कितनी भी रुपया हमारे लिए मुआवजा पेश कर दें, लेकिन ये बंदा इस्लाम के हलके में दाखिल हो गया तो फिर नहीं सकता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। लोगों, इसलिए मैं कहता हूं मेरे आदीदाने मिल्लत, ये सारी बुनियादी बातें आप समझें और ये सारे मुतालिबात को समझने के बाद आप अपने दिल के अंदर यही ईमानी कुव्वत और यही ईमानी जसारत पैदा करें, तब हम कामयाब और कामरान मुसलमान होंगे, वगरना कामयाब नहीं हो सकते। ये सोच लो कि
ہم نماز روزہ پڑھ لیں ہم کامیاب ہیں، حقوق نہ ادا کریں، حقوق العباد نہ ادا کریں، اور پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں اس کو نہ ادا کریں، پھر ہم کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کی بھلائی چاہتے ہو یا کسی انسان کو اچھا معلوم کرنا چاہتے ہو، پڑوسی سے پوچھ لو، پڑوسی سے پوچھ لو۔ اب یہ اور بات ہے کہ ذاتی رنجش کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہو، آپ کی برائی کرنے لگے، لیکن یہ بات ہونی چاہیے آپ کی ذاتی رنجش آپ کی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ کے پڑوسی کے بارے میں کوئی چیز پوچھتا ہے، دریافت کرتا ہے، اگر اس کے اندر اچھائیاں ہیں تو اس اچھائیوں کو اس کے سامنے پیش کر دیں، برائیاں ہیں تو اس برائی کو بھی اس کے سامنے رکھیں۔ کیوں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کل بری ہوگے، رب کی عدالت لگی ہوگی، اور اس دن رب پوچھے گا کہ فلاں انسان نے تیرے متعلق پوچھا تھا یا فلاں انسان کے متعلق پوچھا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو نے تو بہت اچھا بنا دیا، وہ تھا ایک نمبر کا ڈاکو، بدماش، گنڈا، چوری چمرائی کرتا تھا، اور تو نے اس کو متقی پارسا بنا دیا، معاشرے کا بہت شریف قسم کا آدمی بنا دیا۔ یہ بھی اللہ پوچھنے والا ہے، لہذا بہت احتیاط کے ساتھ، یہ دنیا فانی ہے، برباد ہونے والی ہے، کل من علیہ فان، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور آنکھ بند ہو جائے گی، اور آنکھ بند ہونے کے بعد دنیا کے اندر آپ کچھ عمل نہیں کر سکتے ہیں، اور چاہ کر کے میت چاہتی ہے قبر کے اندر لاؤ کچھ عمل کر لوں، لیکن وہاں مجبور ہے، قاصر ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ گھڑیاں ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں نماز رکھی ہیں، لہذا ان گھڑیوں کے اندر آپ چھان پٹک کر کے اللہ کی عبادتیں کریں، اللہ کی بندگیاں کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر کر کے آپ لوگوں کو بتلائیں۔ یہ ہمارے نبی کا اصل آئیڈیل ہے، یہ میرے نبی کا اصل نمونہ ہے، اور جو نمونے پیش کیے جا رہے ہیں وہ در حقیقت نمونے نہیں، وہ میرے نبی کے ساتھ زیادتی ہے، ہمارے نبی کے ساتھ خیانت کی جا رہی ہے، ہمارے نبی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ اور جو بھی ہو، کوئی بھی ہو، عالم تو عالم، کوئی بھی ہو، اپنے آپ میں علامہ کہنے والا، اگر وہ بھی برا کر رہا تو آپ اس کا ڈیفنس کریں، اس کی کنڈم کریں، اس کی مذمت کریں، اور بات کہیں، جو بات سچ ہو وہی بات کہی جائے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، یہ بات ہونی چاہیے۔ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند، آپ زہر حلال کو قند نہ کہیں، شکر نہ کہیں، میٹھا پن نہ کہیں، یہ علامہ اقبال، علامہ احسان الہی ظہیر نے برجستہ طور پر اپنے تقریر کے اندر کہا تھا۔ لہذا ایک مومن کا یہ وطیرہ ہونا چاہیے کہ ہر اعتبار سے، اور پھر میں آخر میں کہوں گا کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، یونٹی پیدا کریں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، تفرقوں کے اندر، ٹولیوں کے اندر، جماعتوں کے اندر اپنے آپ کو ڈیوائیڈ نہ کریں۔ ڈیوائیڈ ان رول یہ انگریزوں نے استعمال کیا تھا اس ہندوستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ٹکڑے ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے۔ تو ڈیوائیڈ ان رول ہم اپنے مسلم طبقے کے اندر نہ پیدا کریں، کیونکہ یہ بہت بری موت مارتی ہے، اور جب بھی برباد کرتی ہے تو ڈیوائیڈ ان رول ہی برباد کرتی ہے۔ لہذا یہ ساری باتیں، یہ سارے معاملات اور یہ ساری چیزیں، اور پھر میں آخر میں انہی کی طرح میں بات پھیلاؤں گا اور بات اسی طرف کروں گا کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے دجال کذاب موجود ہیں جو اسلام کی تعلیمات کے ساتھ سودا بازی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، ایسے لوگوں کی تعلیمات سے ہوشیار رہیں، ایسے لوگوں کے بیانات سے ہوشیار رہیں، جب بھی سنیں بہت احتیاط کے ساتھ اس کی ہمیشہ علماء کرام سے توثیق کریں، اور اولاً ایسے لوگوں کی بات سنی بھی نہ جائے، ایسے لوگوں کی بات سنی بھی نہ جائے جو نبی کی ذات تک کے الزام میں گھیر سکتا ہے، ایسے لوگوں سے بھلا توقع کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ ساری بنیادی باتیں، یہ بنیادی تعلیمات ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونے کی حیثیت سے ہیں، لہذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لازم پکڑیں، اور صحابہ کرام کے اسوہ کو، ان کے طریقہ کار کو، ان کے منہج کو، ان کے بتائے ہوئے راستے کو ہم اپنی زندگی کے اندر اور اپنی زندگی کے قلب کے اندر ڈھال لیں، ہم کامیاب انشاءاللہ الرحمن، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ لہذا یہ ساری بات ہماری جو آپ تک میں نے پہنچائی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کو اپنانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کو اس پریشانی سے نکال کر آسانی کی طرف پھیر دے مولا۔ اے بار الہ جو بھی مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی آسان سبیل عطا فرما۔ اے بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔
بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك بالرؤوف الرحيم.